بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کوئی نام نہیں ہے، نام انا کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، تم ہر چیز کو نام دے دیتے ہو کیونکہ اس سے تمہیں سہولت رہتی ہے۔ نام دیتے ہی تم چیز میں یوٹیلیٹی ڈھونڈ لیتے ہو۔ اب اس چیز کے ساتھ تم ایک رویہ اپنا سکتے ہو۔ جیسے کسی چیز کو نام دے دیتے ہو وہ تمہارے برتنے میں آ جاتی ہے۔ اس سے تعلق پیدا کرنا یا نہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نام نہ دے سکو تو پھر بڑی الجھن ہو جاتی ہے۔ نام دیے بنا یہ انائی دنیا چل نہیں سکتی، اس میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں رہ جاتی۔ لیکن اس بات کو سمجھو کہ جیسے ہی تم کسی چیز کو نام دیتے ہو تو وہ چیز جو نام دینے سے قبل ایک بے کنارہ مکان تھا، اب وہ ایک محدود سی چیز بن جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جس بھی چیز کو یا شخص کو نام دیتے ہو تم اس کو مقید کر دیتے ہو ایک خاص دائرے میں۔ اب وہ چیز یا اس شخص کی اپنی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی، بلکہ وہ ایک محدود دائرے میں کام کر رہی چیز ہے۔ فرض کریں ایک کمرے میں آپ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی آپ نہیں جانتے، اس سے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملے، اس کے نام، مذہب، فرقے، قومیت، رنگ، نسل کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اب وہ ایک بے کنار لامحدود امکان ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا صدر، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ کسی انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہو سکتا ہے، وہ کوئی انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہو سکتا ہے۔ تمہاری طرف سے نام اور لیبل ملنے سے قبل وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا جسم موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، مگر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب ایک دائرہ آپ کے دماغ میں کھنچ گیا، وہ دنیا کے باقی مذاہب کے ماننے والوں سے الگ دائرے میں کھڑا ہو گیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اور وہ کہتا ہے شیعہ یا سنی، تو اب اس کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔ اب جو سنی نہیں ہے یا شیعہ نہیں ہے وہ اس کی شناخت سے الگ ہو گیا، ایک محدود دائرہ بن گیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ وہابی ہے یا بریلوی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بریلوی ہے، تو اب اس کے ساتھ جڑی کچھ اور حقیقتیں مائنس ہو گئیں۔ ایک اور بھی چھوٹا دائرہ اس کے گرد کھنچ گیا۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کس قوم سے ہو، وہ کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، تو اب اس کا جغرافیہ سکڑ کر ایک چھوٹی سی حد تک مقید ہو گیا۔ آپ پوچھتے ہیں کس صوبے سے تعلق ہے، کس اسٹیٹ سے تعلق ہے، تو اس کا دائرہ اور محدود ہو گیا۔ آپ پھر ضلع، پھر شہر، پھر گاؤں پوچھتے ہیں، اور اس کا دائرہ سکڑتا گیا۔ جتنا اس کے بارے میں لیبل آپ کے پاس جمع ہوتے گئے اس کا دائرہ محدود ہوتا گیا، اور پوچھتے آپ اسے آخری حد تک لے جاتے ہیں جہاں اس کا دائرہ سکڑ کر ایک چھوٹا سا تنکا بن جاتا ہے۔ اب وہ محض ایک انا ہے، ایک چھوٹی سی ایگو جس کے گرد اس کو مختصر کرنے والے دائروں کا ایک پورا جال پھیلا ہوا ہے۔ مگر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ اب آپ اس سے دور ہو سکتے ہیں یا اس کے قریب جا سکتے ہیں۔ آپ کے مطلب کا ہے، آپ کی پروگرامنگ کے مطابق ہے تو قریب ہو جائیں گے، پروگرامنگ کے خلاف ہے تو اس سے دور ہو جائیں گے۔ ناموں کے ذریعے سے جاننا ایسے ہی کام کرتا ہے۔ تم اپنے جاننے پر کبھی غور کرنا، تم جانتے ہو لیبل سے، اور لیبل اور نام دیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو سکیڑ کر اتنا مختصر کر دیا جائے کہ جہاں آپ کا دماغ جو بہت چھوٹی سطح پر نیچے سے ڈیل کرتا ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ یہی تمہارے جاننے کی ساری حقیقت ہے۔ تم جانتے ہو اس لیے نہیں کہ اگلے کو کھوجنا ہے، تم جانتے ہو چیزوں کو اس لیے کہ تاکہ تم اسے یوٹیلائز کر سکو، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو۔ تم چیزوں کو جاننے سے زیادہ ان کو مختصر کرنے کے کام کو جاننا کہتے ہو۔ تم جب کسی کو سکیڑ کر اس نقطے پر لے آتے ہو کہ وہ ایک نقطے کے برابر چھوٹی سی ایگو رہ جائے، تو اب اس آدمی کے ساتھ تم برتاؤ کر سکتے ہو، اٹھ کے جا سکتے ہو۔
یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اسے بولنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے ایک امکانات سے بھرپور ریئلٹی تھی، اب ایک چیز بن گئی ہے، ایک چیز کہ جس کے ساتھ تم اپنی یوٹیلیٹی کے حساب سے رویہ رکھ سکتے ہو۔ انسان چیزوں کو نام دیتا ہی اسی لیے ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم چیزوں کو نام دیتے ہو، انہیں جاننے کے لیے نہیں۔ تم نام دیتے ہو اس لیے تاکہ تمہیں جاننے کا کشٹ نہ سہنا پڑے۔ تم نام دے کر انسانوں کو بھی چیزوں کی کیٹیگری میں لے آتے ہو تاکہ اس سے کوئی انائی رویہ روا رکھ سکو۔ تمہارے سارے ہی نام ایسے ہی یوٹیلیٹیرین ہیں۔ یہ نام ان چیزوں کا استعمال ہے، ان کی حقیقت نہیں۔ نام کسی بھی چیز کی ریئلٹی نہیں، آپ استعمال کے لیے ایک آئیڈیا ہے۔ نام کسی بھی چیز کی ریئلٹی نہیں، آپ کے استعمال کے لیے ایک آئیڈیا ہے۔ اب اس پس منظر کو سامنے رکھیں اور سوال پوچھیں خود سے کہ کیا آپ الٹیمیٹ ریئلٹی کو، حتمی صداقت کو، خدا کو بھی کوئی نام دے سکتے ہیں؟ ہم نے جانا کہ نام ہم دیتے ہی اسے ہیں جسے مختصر ترین کرنا ہو، جس کے گرد دائرہ در دائرہ کھینچ کر اسے مختصر ترین پوائنٹ تک لانا ہو۔ الٹیمیٹ ریئلٹی، حتمی صداقت، نیچر، خدا، بھگوان، گاڈ، جس حقیقت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے کھینچے سارے دائروں سے باہر ہے۔ اب اگر حتمی سچ کو، الٹیمیٹ ریئلٹی کو ہم کوئی نام دیں تو سوال یہ کہ کیا وہ نام بامعنی ہوگا؟ سوچیں نا کہ آپ چھوٹی سی کسی چیز کو بھی نام دیتے ہیں تو اس کی سچائی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی ریئلٹی کو گھنا دیتے ہیں۔ تم اس بات کو سمجھو کہ جس کو بھی تم نے نام دیا اس کی ریئلٹی ختم ہو گئی، اس کے گرد سرحد بن گئی۔ اس بات کو سمجھو کہ تم خدا کو پہلے تو تمہاری آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی، کہیں بھی تمہارے ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے، کہیں بھی تمہارے کان اسے سن نہیں پاتے، مگر جو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ اسی کو ہی ہر جگہ دیکھتی ہے۔ جب کوئی صوفی مستی میں جھوم کر کہتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی عبادت گزار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ اسی کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ صوفی کہتا ہے جو بھی ہم چھوتے، دیکھتے، سنتے، سونگتے ہیں، اسی کو ہی سنتے، سونگتے، چکھتے اور چھوتے ہیں۔ یہ تو جاننے والوں کی بات ہے، مگر وہ جو اسے نہیں جانتے وہ تو اسے کبھی دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، چھو نہیں پاتے، وہ اسے نام کیسے دیں گے؟ اور ان کو بھی چھوڑو، وہ جو جانتے ہیں، جنہیں ہر ذرے میں اسی کا دیدار ہوتا ہے، وہ بھی اسے کیسے نام دے سکیں گے؟ کیونکہ جو چیز کسی جگہ موجود ہو اسے تو نام دیا جا سکتا ہے، جو ہر جگہ ہے اسے کیسے نام دو گے؟ تم ایک شخص کو مسلمان کہہ سکتے ہو، اسے مسجد میں پاتے ہو، لیکن اگر وہی تم ایک شخص کو مسلمان کہہ سکتے ہو جب اسے مسجد میں پاتے ہو، لیکن اگر وہی آدمی کل کو مندر میں بھی نظر آ جائے، پرسوں گرجے میں بھی مل جائے، تو اسے کیسے مسلمان کہو گی؟ اور تب تو مشکل اور بھی بڑھ جائے گی اگر وہ آدمی ہر مذہب کی ہی عبادت گاہ میں نظر آنے لگے۔ اس بات کو سمجھے کہ جو نہیں جانتے وہ نام نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کسے نام دے رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بھی کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سبھی نام اسی کے ہیں۔ خدا تمہارے لیبلز کی دنیا سے ماورا حقیقت ہے، تم اسے نام میں نہ سمیٹ سکو گے۔ اور یاد رکھنا، جس کو بھی تم نام دے لو گے وہ تمہاری انائی دنیا کی حقیقت تو ہو سکتا ہے، حتمی حقیقت نہیں۔